پاکستان کا موقف سچ پر مبنی اور بہت تگڑا ہے. جہاں جاتے ہیں لوگ توجہ سے ہماری بات سنتے ہیں. بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو جنگ ہوگی. پاکستان کے سفارتی مشن کی سربراہ بلاول بھٹو کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو. کہا دہشت گردی کے خلاف ہمارے اقدامات سے پوری دنیا واقف ہے. بلاول بھٹو نے بانی پی ٹی آئی کی سیاست کو غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی قرار دے دیا. کہا وہ آج بھی سیاستدانوں کے بجائے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے خواہش مند ہیں. پاکستانی وفد برطانیہ سے برسلز پہنچ گیا. چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے نوٹس لے لیا. اسپیکر اور چیئرمین سینٹ سے رپورٹ طلب کر لی. رپورٹ کی روشنی میں تنخواہوں میں اضافے سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا. گزشتہ روز وزیر خزانہ نے کہا تھا تنخواہوں میں آخری بار 2016 میں اضافہ ہوا تھا. اگر تنخواہیں بڑھتی رہتی تو اچانک اتنا بڑا اضافہ نہ ہوتا. وفاقی بجٹ نامنظور. پیپلز پارٹی نے ملکی احتجاج کا اعلان کر دیا. چودھری منظور کہتے ہیں کابینہ ارکان پارلیمنٹ اور عدلیہ سمیت تمام اشرافی کی تنخواہوں میں اضافہ مالی فحاشی ہے. ہم نے تنخواہوں میں 50% اضافے کا مطالبہ کیا مگر انہیں عوام کی نہیں اشرافیہ کی فکر ہے. کیا ساری مالی مشکلات غریبوں کے لیے ہیں؟ وزیر اعظم سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی ساتھ ہیں. شہباز شریف کی صدر یو اے ای شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات شیڈیول. باہمی دلچسپی کے امور سمیت علاقائی اور عالمی معاملات پر بات چیت ہوگی. سرمایہ کاری اور معاشی تعاون کو وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال ہوگا. مشرق وسطی میں ایک اور بڑی جنگ کے بادل منڈلانے لگے. اسرائیل امریکی مدد کے بغیر ہی ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کے لیے تیار ہے. امریکی میڈیا کا بڑا دعویٰ. امریکہ نے عراق سے غیر ضروری سفارتی عملہ نکال لیا. کویت اور بحرین سے بھی انخلاء کی تیاریاں. ایرانی وزیر دفاع نے کہا جنگ مسلط کی گئی تو خطے میں امریکہ کے تمام اڈے ہمارا ہدف ہوں گے. غزہ لہو لہان. سفاک اسرائیلی فوج قتل عام میں مصروف. 24 گھنٹوں میں مزید 120 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. 57 فلسطینیوں کو امدادی کیمپوں کے باہر شہید کیا گیا. شہداء کی مجموعی تعداد 55,000 سے بڑھ گئی. اقوام متحدہ کا اسرائیلی نگرانی میں امداد پہنچانے سے انکار. نیا دن نیا ریکارڈ. بجٹ آتے ہی اسٹاک مارکیٹ میں اونچی اڑان. دوران ٹریڈنگ 2300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 1,25,000 اور 1,26,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر گیا. سورج کا قہر. شدید گرمی کی لہر. لاہور میں پارہ 44 تک جا پہنچا. 47 تک جانے کی پیش گوئی. 3 روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں. ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت سرگودا میں 45 ریکارڈ. جنوبی پنجاب سندھ و بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی شدید گرمی. بالائی علاقوں میں شام تک بارش کا امکان. سندھ کا نئے مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ 3,056 ارب روپے کا بجٹ پیش کریں گے. ترقیاتی بجٹ 1,000 ارب. ٹیکس وصولی کا ہدف 800 ارب سے زائد رکھنے کی تجویز. تعلیم کے لیے 550 ارب اور صحت کے لیے 340 ارب رکھے جانے کا امکان. پنجاب کا بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا. کس محکمے کو کتنا پیسہ ملے گا سمانے تفصیلات حاصل کر لی. ترقیاتی اسکیموں کی مد میں 1,202 ارب روپے رکھنے کی تجویز. محکمہ پی این جی نے حتمی ڈرافٹ تیار کر لیا. وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہے تمام منصوبے اپنے وسائل سے شروع کیے. پنجاب کا بجٹ ٹیکس فری ہوگا. اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کا دن. بچوں کو استحصال سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام. وزیر اعظم شہباز شریف بھی چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے پرعزم. کہا چائلڈ لیبر ختم کرنے کے لیے قانون سازی اور اقدامات کیے جا رہے ہیں. چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے نوٹس لے لیا. اسپیکر اور چیئرمین سینٹ سے رپورٹ طلب کر لی. رپورٹ کی روشنی میں تنخواہوں میں اضافے سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا. گزشتہ روز وزیر خزانہ نے کہا تھا تنخواہوں میں آخری بار 2016 میں اضافہ ہوا تھا. اگر تنخواہیں بڑھتی رہتی تو اچانک اتنا بڑا اضافہ نہ ہوتا.
بجٹ نامنظور، پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ چودھری منظور کہتے ہیں کابینہ، ارکان پارلیمنٹ اور عدلیہ سمیت تمام اشرافیہ کی تنخواہوں میں اضافہ مالی فحاشی ہے۔ 10 سال کے بعد پینشن بند کرنے کا حکومتی فیصلہ انتہائی ظالمانہ اقدام ہوگا۔ حکومتی معاشی پالیسی کے خلاف مظاہرے ہوں گے۔ چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ مالی فحاشی، خواجہ آصف نے فیصلے کی مخالفت کر دی۔ ایکس پر پیغام میں کہا، عام آدمی کی زندگی کو ذہن میں رکھا جائے، ہماری تمام عزت و آبرو عوام ہی کی مرہون منت ہے۔ نیا دن نیا ریکارڈ، بجٹ آتے ہی اسٹاک مارکیٹ کی اونچی اڑان۔ دوران ٹریڈنگ 2300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,26,000 کا سنگ میل عبور کر گیا۔ وفاقی حکومت نے رواں مالی سال 344 ارب 64 کروڑ کے اضافی اخراجات کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی سے رجوع کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق IMF نے بغیر منظوری گرانٹس کے اجرا پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے بغیر اخراجات معاہدے کی خلاف ورزی قرار۔ ٹیکس قوانین پر عمل نہ ہوا تو 400 سے 500 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانا پڑیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے خبردار کر دیا۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہا، 2 ہی طریقے ہیں کہ ٹیکس لگائیں یا پھر انفورسمنٹ کے ذریعے ٹیکس جمع کریں۔ مالی گنجائش کے مطابق بجٹ میں جتنا ریلیف دے سکتے تھے دیا۔ تنخواہ دار طبقے پر ہر ممکن حد تک بوجھ کم کرنے کی کوشش کی۔ زرعی شعبے پر کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا۔ بھارت کی سازشوں کا پردہ چاک کرنے پاکستان کا پارلیمانی وفد بلاول بھٹو کی سربراہی میں برسلز پہنچ گیا۔ یورپی ممالک کے رہنماؤں کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کرے گا۔ لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا، بھارت صدر ٹرمپ کی کوششیں سبوتاژ کر رہا ہے۔ امریکہ انڈیا کو کان سے پکڑ کر بھی میز پر لائے تو دنیا کے مفاد میں ہوگا۔ کسی ایک ملک کے انتخاب پر یقین نہیں رکھتے، بھارت کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کر سکتے۔ امریکی جنرل نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ پاکستان انسداد دہشت گردی میں شاندار پارٹنر قرار۔ سینٹ کام کے سربراہ جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی میں بتایا، داعش خراسان کے 5 اہم ترین کمانڈرز کو گرفتار کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے گرفتاری کی اطلاع دی۔ پاکستان سے تعلقات امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے اہم قرار۔ سورج کا قہر، شدید گرمی کی لہر، لاہور میں پارہ 44 تک جا پہنچا، 45 تک جانے کی پیش گوئی۔ 3 روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں۔ ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت سرگودا میں 45 ریکارڈ۔ سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں شدید گرمی۔ غزہ لہو لہان، سفاک اسرائیلی فوج قتل عام میں مصروف۔ 24 گھنٹے میں مزید 120 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 57 فلسطینیوں کو امدادی کیمپوں کے باہر شہید کیا گیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 55,000 سے بڑھ گئی۔ اقوام متحدہ کا اسرائیلی نگرانی میں امداد پہنچانے سے انکار۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں کے خلاف احتجاج۔ لاس اینجلس سے شروع ہونے والے مظاہرے دیگر شہروں میں پھیل گئے۔ نیو یارک، واشنگٹن اور شکاگو سمیت درجنوں مقامات پر ریلیاں۔ سینکڑوں مظاہرین گرفتار۔ اسپوکن شہر میں ایمرجنسی نافذ۔ لاس اینجلس میں دوسری رات بھی کرفیو۔ اگلے 48 گھنٹوں میں مریض کی تعیناتی کا امکان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے آزاد کشمیر اسمبلی کے ارکان کی ملاقات۔ وفد نے مسائل اور ترقیاتی ضروریات سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت کا آزاد جموں و کشمیر کی ترقی اور خوشحالی پر توجہ دینے پر زور۔ پنجاب کا بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ کس محکمے کو کتنا پیسہ ملے گا؟ سما نے تفصیلات حاصل کر لی۔ ترقیاتی اسکیموں کی مد میں 1202 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ محکمہ PND نے حتمی ڈرافٹ تیار کر لیا۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری کہتی ہیں، تمام منصوبے اپنے وسائل سے شروع کیے۔ پنجاب کا بجٹ ٹیکس فری ہوگا۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، بجلی 1 ماہ کے لیے 4 روپے 69 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ کمی اپریل کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگی گئی۔ نیپرا 19 جون کو سماعت کرے گی۔ منظوری کی صورت میں صارفین کو 7 ارب 17 کروڑ روپے سے زیادہ کا ریلیف ملے گا۔
گلگت کے سٹی اسپتال میں ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپا، پولیس کی فائرنگ سے خاتون مریضہ جاں بحق، فوٹیج سامنے آ گئی، 7 اہلکار گرفتار، وزیر اعلیٰ نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کا دن، بچوں کو استحصال سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے، صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف بھی چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے پرعزم، کہا چائلڈ لیبر ختم کرنے کے لیے قانون سازی اور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں جنوبی افریقہ مشکلات کا شکار، 43 رنز پر 4 کھلاڑی آؤٹ سے دوسرے روز کھیل کا آغاز کرے گا، 169 رنز کا خسارہ باقی، مچل سٹارک کے 2، ہیزل ووڈ اور پیٹ کمنس کا 1 شکار۔ آسٹریلوی ٹیم پہلی اننگز میں 212 رنز پر ڈھیر ہوئی، ویبسٹر اور اسٹیو اسمتھ کی نصف سینچریاں، کگیسو رباڈا نے 5 اور مارکو یانسن نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد کے باہر وسیم اکرم کا مجسمہ، تصویر وائرل ہونے کے بعد سابق کپتان کا رد عمل بھی آ گیا۔ لیجنڈری بالر نے سوشل میڈیا پر لکھا، یقیناً میرا مجسمہ شعر سے بہتر ہے، اصل بات خیال کی ہوتی ہے، محنت کو مکمل نمبر ملتے ہیں، تخلیق کاروں کا شکریہ۔ برازیل کو فیفا ورلڈ کپ 2026 میں انٹری مل گئی، کوالیفائنگ راؤنڈ میں برازیل نے پیراگوئے کو 1-0 سے شکست دی، ورلڈ چیمپئن ارجنٹینا اور کولمبیا کا میچ 1-1 گول سے برابر۔ اور امریکہ کے ٹیلر فریٹز اسٹٹگارٹ اوپن کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے، فرانسیسی کھلاڑی کو اسٹریٹ سیٹ میں ہرا دیا، امریکہ کے بین شلٹن کو بھی کوارٹر فائنل کا ٹکٹ مل گیا۔